جو اس وقت سب سے فرنٹ پہ تھا وہ پی آئی اے. میرے پاس جو پی آئی اے ہے وہ جب مارچ میں نے حلف اٹھایا تو اس وقت پی آئی اے کس پروسیس پہ تھا وہ میں آپ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. اور پھر میرے پاس کیا اختیارات تھے درمیان میں جو اگلے 6 مہینے میرے پاس تھے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پی آئی اے کے بارے میں ایک فریم ورک بنایا گیا تھا جو کہ نگران سیٹ اپ میں بنا تھا. میرے حلف اٹھانے سے پہلے بطور وزیر یہ 6 مہینے پہلے سے شروع ہو چکا ہے. اس کا ایک فریم ورک بن چکا تھا. اس میں جو پی آئی اے ہے اس کا خسارہ 830 ارب روپے تھا اور پی آئی اے کے خسارے میں سے 600 کے قریب جو ہے وہ ایک کمپنی بنائی گئی ہولڈ کو جس کا نام ہے. اس میں 600 620 30 کے قریب جو خسارہ ہے اس کو پار کر دیا گیا. اور جو ایسٹس تھے مین ایسٹس جو کہ روز ویٹ ہوٹل ہے یا ہمارے مختلف اور ہوٹلز ہیں یا پراپرٹیز ہیں وہ ساری کی ساری بھی ہولڈ کو میں پارک کر دی گئی. اور جو پی آئی اے ہے اس کے اندر جو اس کا آپریشنل ہے سیٹ اپ جس میں جہاز ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ پی آئی اے میں رکھی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ اس کے اندر پاک کیا گیا. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی 6 مہینے پہلے ہو چکی تھی. اس کے مطابق سارا پروسیس چل چکا تھا اور اس پروسیس کے اندر میں کوئی آ کے اس چیز میں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا جو پروسیس آلریڈی چل چکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو فریم ورک ہے آف پرائیویٹائزیشن اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. فریم ورک ہاں آج اگر میں کوئی چیز نہیں سٹارٹ کرتا ہوں کوئی اور پروسیس کرتا ہوں زیڈ ٹی بی ایل ہے میرے پاس یا میرے پاس یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو اس کا فریم ورک میں آج بنا سکتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے دی جائیں گی. لیکن اس وقت پی آئی اے کے پاس جو فریم ورک تھا وہ بن چکا تھا. 600 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں ہولڈ کو میں پاک کیا جا چکا تھا. 200 ارب جو ہے وہ پی آئی اے میں پاک کیا جا چکا تھا اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا سلسلہ بھی چل چکا تھا. میرے پاس جو پروسیس ہوا اس میں ایک ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کا طریقہ کار ہے. پرائیویٹائزیشن کا کمیشن کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے تحت ہی میں پرائیویٹائز کوئی چیز کر سکتا ہوں. میرے کچھ دوستوں نے میں سنتا رہا 2 دن پروگرام کچھ دوستوں نے کہا کہ جناب وہ اپنا کاروبار بہت اچھا چلاتے ہیں یہ نہیں ان سے چل رہا. پہلی بات تو یہ پی آئی اے چلانا میرے ذمہ نہیں لگایا گیا. میں یہ بات سارے دوستوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے جس حالت میں ہے صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے. پی آئی اے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے اور نہ ہی پی آئی اے کے ٹھیک کرنے کے لیے میرا کوئی کردار ہے اس میں. مجھے تو ایک بہت سارے محکمے دیے گئے کہ یہ حکومتوں سے نہیں چل سکے یہ پرائیویٹائز کرنے ہیں کیونکہ ان کا خسارہ جو ہے وہ ہماری غریب عوام نہیں اٹھا سکتی اس لیے ہم ان کو بیچ رہے ہیں. تو میں سارے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے بارے میں جو بیٹھ کے کریں ضرور کریں بسم اللہ. میں نے کبھی کسی کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی میں آئندہ بھی نہیں کروں. لیکن کیا یہ پی آئی اے کا خسارہ میرا قائم کردہ ہے؟ یہ میں نے مارچ سے پی آئی اے کا یہ حال کر دیا ہے. یہ جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے اس میں کوئی میرا بھی کردار ہے کسی وقت؟ تو اس لیے برائے مہربانی سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنا اپنا حصہ تلاش کریں کہ پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنے میں کس نے کتنا کردار ادا کیا ہے. برائے مہربانی مجھے مت بتائیں کہ مجھے کو کام کرنا آتا ہے یا نہیں. مجھے ان سب سے بہتر کام کرنا آتا ہے. ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہے. لیکن پی آئی اے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میرے پہ نہیں ڈالی گئی. میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں اگر میرے اوپر ڈالی جائے گی تو پھر میرا احتساب آپ ضرور کریں. میرے پاس تو بیچنے کی ذمہ داری ہے اور بیچنا اور خریدنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. بیچنے کے لیے میں بیچنے میں اگر میری کوئی کوتاہی ہے تو میں ضرور اٹھاؤں گا اپنے ذمہ اٹھاؤں گا. لیکن میں خریدار نہیں ہوں میں تو بیچنے والا ہوں. خریدار تو آگے سے آنے ہیں. اور میرے پاس کیا کوئی ڈیویشن کا اختیار ہے؟ جو قانون مجھے دیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کا کیا میں اس سے ہٹ سکتا ہوں؟ کیا میں اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں؟ ایک پروسیس ہے جس کو بتا دیا گیا کہ آپ اس سے نہیں ہٹ سکتے. اور اس کے اندر میں کیا کر سکتا تھا؟ بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس پہ بیٹھ کے بہت سارے پروگرام کیے. 2 دن اچھا پروگرام چلتے رہے. تو میں نے بھی سوچا کہ چلو ان کو بھی موقع ملا ایک دفعہ اچھی طرح کر لیں. ٹھیک ہے
لیکن بات یہ ہے، اچھا مجھے وہ بھی سمجھا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے جو میرے سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہ چکے ہیں، وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ میرے مشورے کی مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خود وزیر تھے یہ اسی وقت ہی کر لینا تھا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مشورہ لے کے۔ اب میں آج تو خود کچھ کروں نا، اور میں آج سے 3 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد کسی اور وزیر کو مشورہ دے رہا ہوں کہ تم نے پرائیویٹائزیشن کیسے چلانی۔ تو بھائی اگر مجھے جو مشورہ دے رہے ہو تو اپنا دور تھا اسی میں کر لینا۔ عجیب عجیب دور ہے۔ جو خود پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں آج، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں علیم خان نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں نبھائی۔ تو میرے تک ذمہ داری آئی کیوں؟ اگر آپ نے جو نبھائیاں ہوتی تو میں 2024 میں کیوں ذمہ داری نبھا رہا ہوتا؟ یہ پی آئی اے کوئی آج تھوڑی نجکاری میں آئی ہے۔ تو بھائی 25 وزیر رہے ہیں میرے سے پہلے، 25 1990 سے، میں نے سب کی تصویریں لگائی ہیں، ایک دفتر اپنا بنایا ہے اپنے پیسوں سے، اس میں ان سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کی تصویریں آج آپ کو بھی دوں گا۔ وہ سارے کے سارے 25 کے 25 وزراء کی تصویریں جو میرے سے پہلے رہے ہیں۔ مجھے تو آج پتہ لگا کہ اس میں کون کون سے وزراء رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے، میں ان اینکر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ علیم خان کو تو کام کرنا نہیں آتا، پر آپ تو اس کے وزیر رہے ہیں، تو آپ ہی کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک۔ آج علیم خان کو دینے کی کیا ضرورت تھی 2024 میں؟ تو میں کسی پہ الزام لگائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے، میں اس کو اونے پونے نہیں بیچ سکتا۔ اور مجھے کاروبار مت سکھائیں، مجھے کاروبار آتا ہے کرنا، یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے، یہ میرے پاس قوم کا اثاثہ ہے، یہ ایسٹ ہے اس قوم کا۔ میں اپنی کوئی چیز مفت بھی بیچ سکتا ہوں، پر میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے کوئی چیز مفت نہیں بیچ سکتا میرے بھائی۔ میں اپنی چیز اپنے قانون سے نہیں ڈیویٹ کر سکتا، اور وہ قانون لکھا ہوا ہے میرے پاس، اس کے اندر جو لائن لکھی گئی ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ ہاں اگر آپ کہیں وہ قانون تبدیل کرنا ہے تو ضرور کر لیتے ہیں۔ آپ یہ اختیارات صرف ایک وزیر کو دے دیں کہ بھائی جو تمہیں ملک کے حالات میں بہتر لگے تم اس حساب سے بھیج دینا، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، کیا؟ لیکن اگر آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے، جو قانون کے تحت مجھے آپ نے پابند کیا، میں اس کے اندر ہوں اور میں اسی میں رہوں گا۔ ہاں اس میں میں جتنی محنت کر سکتا ہوں میں نے ضرور کی ہے۔ اس کے اندر کیا کوئی کمی میری طرف سے رہ گئی ہے، میں آپ کو بالکل جواب دے ہوں، پوری قوم کو جواب دے ہوں، میری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی وہ تو اس دن تھے ہی نہیں جس دن بولی ہو رہی تھی۔ بھائی بولی میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا، اور میں اس دن کوئی چھٹیاں بنانے بہاماز نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں سعودی وزیر سے انویسٹمنٹ سے ملنے کے لیے پاکستان کے لیے ریاض میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے مذاکرات کر رہا تھا، اور آپ سب کے سامنے ہے کیا؟ تو میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کا احساس ہے۔ میں نے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا ایک بولی جو دے رہا تھا اس کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کرنے کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے 2 اجلاس ہوئے اس دن، ایک ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اجلاس ہوا، میں اس کی بھی صدارت کی ہے، اور اس کے بعد ہماری CCOP کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں، میں اس میں بھی شامل تھا۔ تو میری طرف سے کسی چیز میں، کسی پروسیس میں، اس کے پروسیس کے پورے اڈاپٹ کرنے میں کوئی کمی، کوئی پارٹیسپیشن کی کمی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات آ جائیں، PIA کے لیے آئندہ کا پلان کیا ہے؟ ہمیں KP حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا، پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر KP حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں، اس کا CEO باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں، اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے، یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے، نہ KP کی ایئر لائن ہے، نہ سندھ کی ایئر لائن ہے، نہ بلوچستان کی ایئر لائن، یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، پنجاب حکومت بھی اپنا حصہ ڈال دیں، KP حکومت بھی ڈال دے، بلوچستان حکومت بھی ڈال دے، اور سندھ حکومت بھی ڈال دے، اور کہ ٹھیک ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اس کے نقصان میں حصہ ڈال دیں، اس سے پیسے بنائے جا سے ہیں۔ مجھے ایک یہ بھی دکھایا گیا کل کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی علیم خان نے کہا تھا اس سے پیسے بنائے جا سکتے، میں آج بھی کہتا ہوں پیسے بنائے جا سکتے ہیں،
میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس پہ پی آئی اے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے, اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. 24 کروڑ لوگوں کے پاس ایک ایئر لائن ہے. دنیا کی 5ویں بڑی ہم جو ہے وہ قوم ہے, اور ان کے پاس سب سے آسان روٹس کیا ہیں؟ آپ نے لندن جانا ہو, آپ نے یورپ جانا ہو, آپ نے امریکہ جانا ہو, اگر پی آئی اے جو جا سکتی ہو تو ہم جو باقی دوسری ایئر لائنز پہ بیٹھ کے جاتے ہیں درمیان میں مختلف جگہوں پہ دنیا کے ملکوں میں رکتے ہوئے, کیوں کوئی پاکستانی جائے گا؟ اس میں نیو یارک جانے کے لیے 14 گھنٹے میں کیوں نہیں جائے گا؟ اپنے آپ کو 20 گھنٹے میں یا 25 گھنٹے میں کیوں لے کے جائے گا؟ ہمارے پاس وہ سروس نہیں ہے. جس زمانے میں ہمارے پاس سروس تھی, جب میں یو کے جاتا تھا اسی میں جاتا تھا, آئیڈیل ٹائم ہے صبح 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے ہمارا جہاز چلتا ہے, وہاں پہ دوپہر کو 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے پہنچا دیتا. آئیڈیل. کسی کے پاس ایسے ٹائمنگ نہیں ہے جو آپ کے پی آئی اے کے پاس ہے. لیکن آپ جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے, اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جنہوں نے کیا وہی بیٹھ کے مجھے سکھا رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں بک رہی. واہ جی واہ, کمال کیا تم نے, حالت کیا کی ہے پی آئی اے کی میرے سے صحیح نہیں بک رہی. اور جو سارے اس میں حصے دار ہیں, ایک دن میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ میرے سے سوال کرتے ہیں ادھر سے شروع کریں اور سارا گول چکر کر کے ساری اینڈ تک کر دیں. کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے پی آئی اے کو ڈبویا ہو؟ کون سی ایک پارٹی بتا دے, کوئی اپوزیشن کی, کوئی حکومت کی, کوئی اندر باہر, کوئی پارٹی بتا دے جو اس حکومت کا حصہ نہیں رہی جس نے یہ پی آئی اے کا حال کیا. ہاں, اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا, کسی نے زیادہ ڈال دیا, کسی نے کم ڈال دی, اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا میرے میں کیپیسٹی نہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس کمیونیکیشن ہے, این ایچ اے ہے, یہ ہے جی فگرز. 1 سال کے اندر این ایچ اے 50 ارب روپیہ ایکسٹرا پروفٹ دینے لگی ہے. 50 ارب روپیہ. کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک محکمے نے 1 سال میں 50 ارب روپے کی زائد آمدنی نہیں کی. میں زائد آمدنی بتا رہا ہوں. ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ این ایچ اے کا اس سال انشاءاللہ تعالی 110 ارب جائے گا. 64 بلین سے 110 بلین پہ جا رہا ہے. یہ ہے جی اس کے فگرز. ابھی میں آپ سب کو کاپیاں دوں گا. 50 ارب روپیہ میں نے ریز کیا ہے. کتنا کو شور مچایا میں نے اس کے پیچھے, کتنی پریس کانفرنسیں کی ہیں, کتنی میں نے ٹاکس کی ہیں, کتنے اس کے اوپر اداریے لکھوائے ہیں, کتنا میڈیا کمپین کروائی ہے. میرا تو اپنا چینل ہے, کوئی ایک پروگرام بھی آیا اس کے اوپر؟ آپ بتائیں. میں نے 50 ارب روپے, یہاں پہ اگر 50 کروڑ روپیہ کیا کسی نے کیا ہوتا تو میرے خیال میں ابھی تک 6 دفعہ چھلانگے مار چکا ہوتا. میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ بھائی میں 50 ارب روپے ایکسٹرا لے کے دے رہا ہوں اس دفعہ. اور اس کو کس طرح کیا؟ مینجمنٹ. ہم ایکسل لوڈ ختم کر رہے ہیں. میں کسی ایک بھی ٹرک کو نہیں جانے دوں گا جس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ہوگا, اپنی نہ موٹر وے کے اوپر اور نہ ہی اپنی کسی نیشنل ہائی وے کے اوپر.